بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کی حکومت دور دراز کے علاقوں تک پھیل گئی، جس میں فارس، ایران، یونان اور بیت المقدس بھی فتح ہوا تھا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان نے عبداللہ بن عامر کو ہندوستان فتح کرنے کے لیے مقرر کیا۔ عبداللہ بن عامر نے حکیم بن حبلہ کو ایک دستہ کے ساتھ اس سمندری مہم پر ہندوستان روانہ کیا۔ انہوں نے سندھ بلوچستان کے مشرقی علاقوں تک کا سفر کیا۔ جب یہ دستہ واپس آیا تو عبداللہ بن عامر نے ان کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا کہ تاکہ وہاں کے حالات و واقعات بیان کر سکے۔ حضرت عثمان نے حکیم بن حبلہ سے پوچھا کہ اس ملک کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس ملک کو چل پھر کر اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ آپ نے کہا، اس کی کیفیت بیان کرو۔ حکیم بن حبلہ نے کہا کہ وہاں پانی کم، پھل ردی اور چور بے باک ہیں۔ اگر لشکر کم ہوا تو ضائع، اور اگر بہت ہوا تو بھوک سے مر جائے گا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اطلاع دے رہے ہو کہ منع کر رہے ہو؟ حکیم بن حبلہ نے کہا، امیر، اطلاع دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے یہ سوچ کر ہندوستان کی طرف لشکر کشی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ حضرت عثمان کے بعد جب خلافت امیر المومنین حضرت علی کی طرف منتقل ہوئی تو آپ نے 39 ہجری میں ہندوستان پر حملہ کروایا، جس سے سندھ فتح ہو گیا اور ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ آپ نے اس مہم کے لیے حارث بن مرہ عبدی کو روانہ کیا، جنہوں نے 39 ہجری میں سندھ کو فتح کیا۔ یہ کارنامہ حضرت علی کا تھا کہ جنہوں نے سب سے پہلے سندھ کو فتح کیا، اسلام کو پھیلانے اور حکومت اسلامیہ قائم کرنے کے لیے۔ اس مہم پر اس قدر مال غنیمت اکٹھا ہوا کہ صرف ایک دن میں غلام اور لونڈیاں ہی 1000 تقسیم ہوئیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ مہم 38 ہجری میں شروع ہوئی اور 39 ہجری میں سندھ فتح ہوا۔ سندھ کی یہ تاریخ پرانی ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا۔ اس پر بھی ویڈیو بعد میں بنائی جائے گی کہ محمد بن قاسم فاتح تھا یا سادات کا قاتل۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ سندھ امیر المومنین حضرت علی کے دور میں فتح ہوا تھا۔ اس کے تناظر میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب حضرت امام حسین کوفہ سے عراق کی طرف آئے اور حضرت حر نے آپ کا راستہ روکا تو آپ نے کہا کہ اگر تم میرا عراق میں جانا پسند نہیں کرتے تو سندھ چلا جاتا ہوں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پہلے پہنچ چکا تھا۔ اسلام کے پرانے مورخ ابن قطبیہ 73 ہجری میں لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کی ایک بیوی سندھی تھی اور ان میں سے ایک بیٹے حضرت زید شہید پیدا ہوئے، وہ سندھی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے سندھ کو فتح کیا اور حضرت امام حسین کو سندھی لوگوں پر اعتبار تھا۔ آل محمد سندھ سے پیار اور ان لوگوں پر اعتبار کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔